عبادت کر. بہت سے لوگوں نے صرف نماز اور روزے کو عبادت سمجھ لیا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصوم. یہ بہت زیادہ نمازیں اور روزے پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے. یہ ہی عبادت نہیں ہے. میری اردو واضح ہے حضرات کے لیے؟ ایک ہوتا ہے بس یہی عبادت ہے، یہ ہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے. بل العبادۃ التفکر فی آلاء اللہ. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سوچا جائے. اور اللہ کی نشانیاں اللہ نے اپنے حبیب کو بھی جب معراج پہ بلایا تو اللہ نے فرمایا لِيُرِيَهُ، تاکہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے. بھئی سب سے بڑی نشانی خود رسول خدا، انہیں کیا دکھانا تھا؟ میرے ساتھ رہے. حبیب خدا کو کیا دکھانا تھا؟ وہ سب سے بڑی نشانی ہے. محبوب خدا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انہیں کیا دکھانا تھا؟ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ عرش پہ بلانے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے حبیب مکے والے آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم آپ کو فاطمہ دے رہے ہیں. میری توقع سے بہتر سن رہے ہیں. مسلسل چلتے رہے، نہ آرام کیا نہ سوئے، تو شدید گرمی لگ گئی تھی. آج پہلا دن ہے کہ اٹھ کے بیٹھا ہوں. مدارس نہیں چھوڑتا، مسلسل پڑھتا رہا ہوں. آپ ہی کی سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں مدارس مسلسل. سنیے گا جملہ جو خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، اور یہ زیارت ہماری نہیں ہے، چھٹے امام نے بتائی، زیارت وارثہ. اس میں امام فرماتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. ہم تو صرف جملے پڑھ رہے ہیں، ہم دہرا رہے ہیں، ہمیں ادراک نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے حسین، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. اب یہاں پہ مرحوم امام علی کہتے ہیں کہ یہ جو نور چلا تھا جناب آدم سے، وہ 14 کا نور نہیں تھا. اور سننے کے تک میں نتیجہ نہ دوں تو ان کی کتاب ہے فی الخلافت بالولایہ، الہدایہ فی الخلافت بالولایہ. وہ اس میں فرماتے ہیں کہتے ہیں مصباح الہدایہ فی الخلافت بالولایہ کہ وہ 14 کا نور نہیں تھا، 13 کا نور تھا. میرے ساتھ چلیے گا. 13 کا نور تھا، جناب آدم سے چلتا رہا، جناب عبد المطلب تک آیا. جناب عبد المطلب کے پاس وہ نور جب پہنچا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. پہنچ رہے ہیں حضرات؟ رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس، 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. تو 13 کا نور تھا. ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے رسول خدا کو معراج پہ جانا پڑا.
جناب سیدہ کی جو آمد ہے معراج مقدمہ ہے. آمد جناب سیدہ آپ پہنچ رہی ہے نہیں کیا؟ سارے انسان جن عبادت کے لیے خلق کیے گئے اور یہ عبادت کا سلسلہ جاری ہے. پوچھا کسی نے مولا سے, مولا آپ فرماتے ہیں کہ جناب آدم سے بھی پہلے آپ کو خلق کیا گیا تھا, یا فرشتے تھے؟ کہ نہیں, فرشتے بھی ہمارے بعد خلق ہوئے ہیں. چلیے گا ایسی محبت کے ساتھ. اب مولا اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ کہ ہم تسبیح کرتے تھے, تقدیس کرتے تھے. جب فرشتے خلق ہوئے تو انہوں نے ہماری تسبیح سے تسبیح سیکھی. میں نے ایک علمی موضوع شروع کیا ہے اور میں بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. کہا ہماری تسبیح اور تقدیس سے ملائکہ عبادت سیکھتے تھے. کہا اور ہم نے اس وقت طواف کیا تھا عرش کا جب کوئی نہیں تھا. اور کہا پھر مختلف انواع کی خلقت کے متعلق تفصیل میں نہیں جانا. تب ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا, یہاں پہ عبادت دنیا کو تعارف کروایا. ساری مخلوقات عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, ساری مخلوقات اللہ کے لیے. اتنے فرشتے عبادت کے لیے, اتنے جن, انسانوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو عبادت انسانوں کے لیے صرف یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھے, روزہ رکھے. رک کے ایک جملہ پیش کر دوں. طواف خانہ کعبہ کا ہو رہا, سارے حاجی طواف کر رہے ہیں. یہ اتنے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے آنے کے بعد آواز دی, ہے کوئی رہے خدا میں مجھے کھانا کھلا دے؟ ہے کوئی جو مجھے نیا لباس دلا دے؟ میں بے لباس ہوں, میں بھوکا ہوں. ہے کوئی جو مجھے نالین دلوا دے؟ میں ننگے پاؤں ہوں. امام حسن مجتبیٰ بھی طواف کرنے والوں میں تھے. آپ نے کسی حاجی کو نہیں دیکھا, طواف کو ترک کیا. اس آدمی سے کہا میرے ساتھ چلو, میں کھانا بھی کھلاؤں گا, لباس بھی لے کے دوں گا, نالین بھی لے کے دوں گا. مولا گئے, کچھ دیر بعد واپس آئے. سارے حاجیوں میں گفتگو شروع ہو گئے. ارے یہ نواسہ رسول, حج کا سب سے بڑا رکن ہے طواف. یہ طواف چھوڑ کے اس بھوکے ننگے کو کھانا کھلانے چلے گا؟ توجہ, نہ اس کا شجرہ پتا کون ہے, کہاں سے آیا, بھوکا ننگا ننگے پاؤں چلنے والا آدمی. یہ نواسہ رسول ہو کے طواف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے گئے. مولا نے اسے کھانا کھلایا, لباس دلوایا, نالین, واپس آئے. جیسے ہی طواف شروع کرنا چاہتے تھے, حاجیوں نے مولا کو روکا. کہ فرزند رسول, آپ نواسہ رسول ہیں, آپ نے حج کا سب سے بڑا رکن طواف چھوڑا اس بھوکے کی خاطر جس کے پاس نہ لباس ہے نہ نالین. یہ حج ہے, اللہ کے گھر کا حج. کیا تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا, جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا اسے 3 حج کا ثواب ملتا ہے. مولانا نے فرمایا تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا, جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا اسے 3 حج کا ثواب, جس نے بے لباس کو لباس پہنایا اسے 3 حج کا ثواب, جس نے ننگے پاؤں چلنے والے کو نالین دلوائے اسے 3 حج کا ثواب. کا 13 رکن ہے حج کے, 13 احرام ہے, وقوف عرفات ہے, وقوف مشعر ہے, منی ہے, قربانی ہے, رمی جمارات ہے, طواف ہے, 2 رکعت نماز ہے, سعی ہے, طواف نساء ہے, 2 رکعت. میں نے پورا حج بتا دیا. 13 واجبات حج کی, میں نے ایک طواف چھوڑا, 9 حج کا ثواب لایا. عبادت کا مفہوم ذہنوں میں وسیع کر لیجیے. مجھے پتا میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے, عزیزان گرامی, عبادت کا مفہوم وسیع کیجیے. صرف یہ نہ سمجھے نماز و روزہ عبادت ہے, نماز و روزہ بھی عبادت ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں, جب آپ گھر سے اس مسجد کے چلے تھے
تو آپ کی عبادت وہیں سے شروع ہو گئی. عبادت وہیں سے شروع ہو گئی تھی. جب چلے عبادت شروع ہو گئی. نوجوانوں سے جملہ پیش کر رہا ہوں, کبھی بھی بغیر نیت کے مجلس میں نہ آئیں. پہلے سے نیت کریں, میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں, ماں باپ کی طرف سے, اجداد کی طرف سے, چاہے وہ زندہ ہوں, آپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے, انہیں بھی مل جائے گا. کیا کہنا, ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں نہیں کہا. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور ایک اور حدیث میں ہے عبادت کے 10 جز ہیں. 10 جز, 9 جز حلال رزق کمانے میں. اگر کوئی مزدوری بھی کرتا تو وہ عبادت کرتا. جو کام آپ کیجئے گا وہ عبادت, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے ہو. ہمارے 12 امام ہیں. 5 امام سے پوچھا کہ مولا عبادت کی سب سے بڑی رات کون سی؟ آپ نے فرمایا شب قدر. کہ مولا شب قدر کا سب سے افضل عمل کون سا؟ غور سے سنیے گا. سب سے افضل رات شب قدر, لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کا سب سے افضل عمل کون سا؟ اب وہ سوچ رہا تھا مولا کہیں گے یہ نماز, وہ تسبیح, وہ ذکر, وہ آیت. مولا نے کہا شب قدر کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ سیکھ لو, علم حاصل کر لو. اب سمجھ میں آیا ہم شب قدر میں مجلس کیوں کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کو قبول نہیں ہے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عزیزان گرامی, اب میں ایک اور جملہ پیش کروں. ابھی تو میں نے جو کچھ پیش کیا وہ عمل ہے. بھئی علم حاصل کرنا بھی عمل ہے, نماز پڑھنا بھی عمل ہے, روزہ رکھنا بھی عمل ہے, مسکین کو کھانا کھلانا عمل ہے, لباس دلانا عمل ہے, نالین پہنانا عمل ہے, حج کرنا عمل ہے, مجلس میں آنا عمل ہے. ایک ایسی عبادت بتا دوں جو عمل نہیں ہے, صرف سوچ ہے. مجمع کا سناٹا بتانا پڑے, توجہ سے سن رہے ہیں. حبیب خدا نے فرمایا حب علی عبادت. فرمانے سے جانے گا. حدیث کو تفصیل سے پیش کر دو اگر کہیں تو, کہ حبیب خدا نے فرمایا تھا کہ النظر الى وجہ علی عبادت. کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ صحابہ سے. نہیں پہنچا سکا. توجہ, سارے نبی کی توجہ. مجھے پتا کرنی ہے, مجھے پتا مزید میں بیٹھے ہیں, جگہ نہیں ہے. میں پورا خود ذکر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں. حبیب خدا نے صحابہ کے مجمع میں کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, صحابہ کی عبادت ہے.
کی عبادت یہ ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا، مولا کا چہرہ دیکھنا۔ تو اب صحابہ کا دم بھرنے والوں، علی کے ذکر کی مخالفت نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں؟ تو اب حدیث میں پوری حدیث مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں عبادت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ النظر الى وجہ علی عبادت، میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آپ کے بھائی کی شہادت ہو جائے گی، تو وہ جو بعد میں آئیں گے وہ جو بعد میں آئیں گے شہادت، وہ چہرے کی زیارت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ رسول خدا علم غیب رکھتے ہیں، آپ جانتے تھے کچھ لوگ پابندیاں لگا دیں گے، علی کا ذکر ہونے نہیں دیں گے۔ بڑے بڑوں کو اس بات کا شوق تھا میں علی کا ذکر رکوا دوں، اور اگر آپ سننا چاہیں تو یاد رکھیے گا، جو بھی علی کا ذکر روکتا ہے نا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ تو آپ عزیزان گرامی، یہ رسول خدا اپنے علم غیب سے جانتے تھے میرے بھائی علی کے ذکر پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ تو آپ نے کہا اچھا جو دیکھ نہ سکے ذکر نہ کر سکے، تو تب آپ نے فرمایا حب علی عبادت، دیکھ نہ سکو ذکر نہ کر سکو محبت تو رکھ سکتے ہو، پابندیاں لگاؤ، ہم جیلوں میں بھی کہیں گے علی۔ جملہ دہرا دیجیے، جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا۔ جناب میثم تمار پہ پابندی تھی، علی کا نام نہ لینا، دار پہ چڑھا دیے جاؤ گے، سولی پہ چڑھا
میں سمجھتا ماں جوان نہیں تھے، داڑھی سفید تھی، سر کے بال سفید تھے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے درخت پہ دار پہ چڑھایا، ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل، سر میں کیل، کہ اور کیا علی علی، اور لگا پھر سن علی 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 علی۔ اب جو ہے نا اللہ یہ ذکر رک نہیں سکتا، یہ عبادت رک نہیں سکتی۔ جناب امیر علیہ السلام کا نام پوری دنیا کے اندر آج بلند ہے۔ کہاں گئے علی کے دشمن جو کہتے تھے ہم نام مٹا دیں گے، ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ علی کا روضہ آج بھی بلند ہے، اللہ نے نام بھی دیا تو علی کہ آپ ادا کریں، بلندی کا احساس ہوتا۔ یہ آپ کو جو جوش اٹھانا ہے، میں اپنے پورے انداز سے پڑھنا چاہوں۔ اللہ نے گرامی، میں یقین مانے موضوع جو ذہن میں لے کے آیا تھا مکمل نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جتنا دشمنوں کو ضد ہے علی کے نام سے، قدرت کو ضد ہے علی جھکنے نہ پائے۔ اور جو ہے کہ میرے ساتھ تو ہم جناب مولانا کائنات کے ماننے والے، ان کے فضائل کے ماننے والے، ان کے کردار کے ماننے والے۔ اسلام علی کے کردار سے پھیلا ہے۔ عزیزان گرامی، تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں۔ کس نے کہا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ میں بھی گنہگار تھے۔ یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو سارے صحابہ کا مجمع آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ؟ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ماں باپ زندہ؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ میں دعا کروں گا۔ اچھا وہ چلا گیا، باقی صاحب یا رسول اللہ اگر اس کے ماں باپ ہوتے بھی تو اسی کیسے ہوتے؟ یہ پوچھنا، وہ آپ سے کہہ رہا آپ سے افضل تو کوئی نہیں، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ زندہ؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے ماں باپ ہوتے میں کہتا کچھ نہ کر، ان کی خدمت کر، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ماں باپ کی خدمت کی توفیق گناہوں کو بخشوا دیتی ہے۔ یہ جو آپ تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں اور ساری تھکان کے باوجود کچھ دیر کے لیے ماں کے پاؤں دباتے ہیں، باپ کے سر کو دباتے ہیں، یہ سارے دن کی تھکان کو دور کر دیتی ہے، انسان کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ بس ان باتوں کو یاد رکھیے گا، مجھے عبادت کے مفہوم کو پیش کرنا سب سے۔ دیکھیں انسان بنایا گیا عبادت کے لیے، اور اگر انسانوں میں کوئی ہو زین العابدین، اب بات پہنچی، کوئی ہو زین العابدین، عابدوں کی زینت،
امام سجاد کی خوشنودی کے لیے بابا بلند سارا بس بھئی 15-20 منٹ زیادہ زیادہ اس کے بعد پھر مسائل ابھی 2 مدارس پڑھنی ہے وہ بھی دوسرے دور سے کرو گے جب تک آپ چلیں گے میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی میرے بہت سے بزرگ کھڑے میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ زحمت ہوں لیکن آپ کی محبتوں کے میں بے یقین معنی ممنون ہوں ممنون میں احسان ہوا آپ کا جو مجھے محبت اس سرزمین پہ مل گئے میں آخری اپنے لحظے تک یاد رہوں زین کہتے ہیں زینت کو زینت سمجھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھی پوری امام بارگاہ کی زینت ممبر ہوتا اور کچھ ممبر کی بھی زینت ہوتی ہے ساری دنیا عابد ہے اور امام سجاد زین العابدین ہے زین العابدین میرے ساتھ چلیے گا کسی نے سوال کیا مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین اور آپ کی جد رسول خدا نے فرمایا کہ آپ کا لقب زین العابدین اور انہوں نے ہی فرمایا ضربت علیہ من یوم الخندق افضل من عبادت ثقل ہے غور سے سننے کا سوال کہ سیدنا سجاد آپ کی جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے مولا آپ زین العابدین ہیں تو کیا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے جد امیر المؤمنین تو آپ نے فرمایا کہ خبردار تقابل نہ کرنا کہ ہاں لقب میرا ہے زین العابدین وہ میرے بھی دارا ان کی عبادت کا وہی تناسب ہے جو رشتے کا تناسب ہے معصوم کی علامت یہ ہے کہ بات مالا پہلے کی تردید نہیں کرنا بلکہ تائید کرنا بات پہنچ رہی مولا یہ نہیں کرتا نہیں ان کی بات سے آباد عزیزان گرامی میں پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کہ دو لقب بہت مشہور سید الساجدین اور زین العابدین اگر سنے گے تو پڑھوں گا فضا سارا بکمہ میرے ساتھ رہے کیوں سید الساجدین امام اتنے سجدے کرتے تھے اور طویل سجدے کہ اگر فجر کے بعد سجدے میں جائیں گھنٹوں سجدے میں رہتے بحار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ کے صرف پیشانی پہ نہیں ہاتھوں اور گھٹنوں اور پاؤں پہ بھی سجدوں کے نشان سجدے میں رہتے ایک مرتبہ اور آپ کی زوجہ کون ہے حضرت فاطمہ بنت حسن مولا حسن کی بیٹی مولا حسین کے بیٹے سے بہن ان کا نام فاطمہ بنت حسن تھا یہ علی بن حسین تو اب وہ عام بیوی نہیں ہے بہرحال واقعہ سن لیجیے گا مشہور یہی ہے تمام کتابوں میں شیعہ سنی کتابوں میں لکھا آپ نے شاید پہلے سنا ہو مجھ سے سن لیجیے میں صرف ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں واقعہ سنانا مقصود نہیں پورا واقعہ نہیں ایک نتیجہ دینا کہ کسی نے آواز دی کہ محمد باقر کنویں میں گر گیا بیوی کے کانوں میں آواز آئی ماں جی تڑپنے لگی لیکن پردہ حائل تھا کہ باہر جائے کیونکہ مرد کنویں کی چاروں طرف جمع ہو گئے تھے مجھے نہیں معلوم دھکا کس نے دیا لیکن مولا اپنے حجرے میں سجدے میں تھے تو بی بی فوراً اس حجرے میں آئے جہاں مولا سید سجاد سجدے میں تھے اور ایک مرتبہ فرمانے لگی مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا لیکن مولا کا سجدہ جاری ہے بی بی رونے لگی بار بار کہنے لگی سید سجاد ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا بار بار دہرایا لیکن مولا جتنی دیر سجدہ کرتے تھے گھنٹے بعد اٹھے دیکھا آپ کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو میں جملہ کہوں گا
حبیب خدا نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی معراج ہے سجدہ، اور یہ ہے سید الساجدین کا سجدہ۔ تو مولا یہاں نہیں تھے، اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اٹھے، دیکھا آپ کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو، کہا اے کنیز خدا، کیا بات ہے؟ کہا مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ کہا آپ اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیں، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ اب وہ بھی آنکھ بی تو تھی نہیں، انہوں نے فوراً آنسو صاف کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ مولا نے کہا میں بیٹا لے کے آتا ہوں۔ اب انہیں یقین ہو گیا بیٹا صحیح و سالم ہے، نہیں پہنچا سکتا۔ یہ معصوم فرمائے بیٹے کو لے کے آتا ہوں، اس کا مطلب ہے جب عصمت کہے، معصوم کہے بیٹا لاتا ہوں تو شک نہ کرو۔ بھئی یہ عام بیوی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام کی بیٹی، امام کی پوتی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی، چاروں طرف سے امامت میں گھرے تھے۔ بیوی نے فوراً آنسو صاف کیے اور کہا کہ ٹھیک ہے مولا انتظار میں ہوں، اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ روایت میں بس یہ ہے کہ مولا چلے کنویں کی جانب۔ میرا دل کہتا ہے امام نے ایک مرتبہ عصمت کی قبا اوڑھی ہوگی، ولایت کی ابا لی ہوگی، امامت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا، تولہ کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا۔ امام نے نالین زیب تن کیے، ایک مرتبہ چلنے لگے، زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ بہت جم غفیر تھا، سارا مجمع راستہ بنانے لگا۔ امام چلتے ہوئے آگے بڑھے، کنویں کے پاس آئے، کہا پانی میری امانت لوٹا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ سارے مدینے نے دیکھا، ایک مرتبہ کنویں کا پانی ابھرنے لگا، اور سب نے دیکھا پانچویں امام پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ جملہ یہ بھی نہیں ہے نتیجے کا۔ چوتھے امام نے باہیں پھیلائیں، اپنے فرزند کو گود میں لیا، چلنے لگے۔ ایک نے روک کے سوال کیا، فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے بیٹا گر گیا کنویں میں؟ مولا نے کہا نہیں، بالکل پریشان نہیں تھے۔ کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اب میں اللہ کے سجدے میں تھا، جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی واہ 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 واہ، تو وہ میری امانت ہے۔ کیا کہنے، وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ میرا بچہ اس کے پاس امانت تھا۔ اذان گرامی، یہ امام اس طرح سے سید الساجدین، اور امام کی عبادت کیسی ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے سکون ہو، آرام ہو، میں عبادت کروں، لیکن اگر کوئی قید سلاسل میں ہو اور ہر جگہ سجدہ کرے، زمین ناز کرے اس نے مجھ پہ سجدہ کیا، وہ زین العابدین، وہ عابدوں کی زینت۔ ایک اور آخری پہلو پیش کروں گا، پھر زحمت کا تمام۔ ایک سبات پڑھیں گے مولا کے خوش ہو دوں۔ آخری پہلو سب کی توجہ میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، کرونا وائرس ہے، خانہ جنگی ہے، خزانے خالی ہیں۔ کسی حکمران سے پوچھیں کچھ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ملک کے حالات ہی خراب ہیں، خانہ جنگی ہے، حکومت کا خزانہ خالی، کیا کر سکتا ہوں؟ اور اگر کوئی عصر عاشور میں امامت سنبھالے، جہاں باپ کا لاشا تبدیل پہ پڑا ہو،
پھپھیاں قیدی ہوں، گلے میں توق ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں زنجیریں، اور پوری زندگی ایک شکوہ خدا سے نہ کیا، وہ زین العابدین۔ میرے بھائی ضرور بتاؤ، میرے بھائی نے سوال کیا، نبی پیش کرتا مولا کے مسائل کا سوال کیا۔ آپ جانتے ہیں حالات میں کہتا حالات خراب ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کربلا کی اصل سے زیادہ حالات کہیں خراب نہیں۔ مولا سجاد نے کہا پروردگارا مجھے امامت اس وقت دی ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، خزانے خالی نہیں، میں قیدی ہوں، پھپھیوں کی چادریں چھینے گا۔ کسی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ باپ کو کفن نہ دے سکے۔ جب جناب زینب نے سوال کیا نا، ایسے کہتے سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی، 11 محرم، کہ مولا کے آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھ زنجیروں میں۔ میں نے بھی امام کا توق دیکھا، اگر دیکھیں گے میری طرف، پاؤں میں بیڑیاں، توق کیسا تھا؟ امام کا توق خاردار، جس میں کیلیں ہوتی ہیں، میں پہلے سوچتا تھا ایسے ہاتھ بندھ رہے تھے، اس توق میں ہاتھ بندھ رہے تھے ایسے۔ امام کی آنسو بہنے لگے، پوچھا پھپھی نے بیٹا آپ کی رنگت سفید پڑ گئی، جیسے جسم میں خون ہی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ مولا نے پھپھی کو دیکھا، پھپھی اما خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا پتی ریت پہ پڑا ہو، بیٹے میں طاقت ہو لیکن دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں 3 دن میرے بابا کا لاشا دھوپ میں پڑا، وہ ملعون اپنے کشتوں کو دفنا گئے۔ میرے بھائی نے سوال کیا تھا بتائیے ذرا مولا نے بازاروں میں سجدے کیسے کرے؟ سنیں گے جب آپ جو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیے گا میری طرف، جو نہیں دیکھ سکتے ذرا آنکھیں بند کریں۔ جب بازار آئے نا کوفے کے بازار میں آئے مولا سجاد، دیکھا مجمع عام ہے، اور جانتے ہیں نعرے کیا لگا رہے؟ چلو باغیوں کی بہنیں آ رہے ہیں، باغیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر، علی کی بیٹیاں۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو دیکھا اور رو کے کہا بابا جان قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ بابا لوگ آپ کے گزر گئیں، مولا سجدے میں آئے، پروردگارا نبی ایوب رک گئے تھے، ہے نا قرآن کا سورہ ذہن کے اندر۔ جناب ایوب صبر میں انبیاء میں مشہور ہے، حضرت ایوب بڑا صبر کیا، بیٹے مارے گئے صبر کیا، گھر گر گیا صبر کیا، فصلیں اجڑ گئیں صبر کیا، لیکن جب ان کی زوجہ پہ بات آئی نا، شیطان نے کہا کہ ان کے کہو کہ بال کاٹ کے اپنے دے دیں، گھروں میں کام کرتی تھی، جناب ایوب کے لیے دوا لا سکے، کہ پروردگارا میری ناموس پہ حرف آئے میں برداشت نہیں کروں گا۔ جہاں جناب ایوب کے صبر کا پیمانہ ختم ہوتا ہے وہاں سے سجاد کا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مولا سجاد ہیں زین العابدین، جنہیں نبی ایوب بھی سلام کریں، اے سجاد جہاں انبیاء کے پاؤں لرزنے لگے۔ جملہ کہوں گا مجھے معاف کر دیجئے گا، جب حضرت حاجرہ کو لے جا رہے تھے نا، حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم، حضرت لوط ان کے بھائی تھے حضرت سارہ کے، تو قبطی نے جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ جب ہاتھ بڑھایا نا
تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا اس کے ہاتھ خشک کر دے. اس کے ہاتھ خشک ہو گئے. کہا تو نے میری زوجہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میری بددعا لگی. جناب ابراہیم کی بددعا لگی. جناب سید سجاد جب کوفے میں آئے نا لوگ پتھر مار رہے تھے, مولا نے تب بھی بددعا نہیں کی, لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی بہن تھی, انہوں نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو انبیاء کے واقعات سناتے تھے. پھوپھی اماں میرے بابا نے بتایا تھا کہ نبی تھے صالح, ان کی اونٹنی تھی, امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا, وہ شہید ہو گئی. اونٹنی کا ایک بچہ تھا, اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے امت کو بددعا دی. اللہ نے اونٹنی کے بچے کی بددعا سن لی, پوری امت پہ عذاب بھیج دیا. پھوپھی اماں بس اتنا بتائیے کیا میرا مقام زیادہ ہے؟ یہ حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کا مقام ہے. جناب زینب نے فرمایا سکینہ آپ کا مقام زیادہ ہے. پھوپھی اماں پھر میں بددعا کروں گی, آپ آمین کہیے گا. مولا سجاد نے رو کے فرمایا ذرا بابا کے سر کو دیکھو. مولا حسین کے آنسو بہنے لگے. میری بیٹی بددعا نہ کرنا, خدا زمین کو پلٹ دے گا. یہ نانا کی امت ہے, ان ظالموں کی خاطر سب کو بددعا نہ دینا. اجرکم اللہ. برداشت کریں کہ میں پڑھوں؟ میرے بھائی نے تو کہا تھا مولا سجاد کے سارے مسائل پڑھ دیں. میں 2 گھنٹے بھی پڑھوں نا مولا سجاد کے مسائل تو ختم نہیں ہوتے. ایک روایت پڑھوں گا میرے ساتھ. مولا عصر کے بعد مدینے کے بازار سے گزر کے اپنے باغ میں جاتے تھے. جب جاتے تھے نا تو سارے مدینے کے قصاب اپنے پشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. کیوں؟ سید سجاد جب گوشت دیکھتے تھے نا, بکرے کا بھی کٹا گلا دیکھتے تھے, وہ بلند آواز سے رونے لگتے تھے. مولا سے پھر جانور کا بھی خون برداشت نہیں ہوتا, نہیں پہنچا سکا. کیا پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ میری طرف دیکھیے گا. ایک دن ایک قصائی بھول گیا کہ مولا سجاد کے آنے کا وقت ہے. جیسے ہی مولا دکان سے گزرے دیکھا گوشت ہے, ایک جانور بکرا ذبح شدہ پڑا. مولا نے بلند آواز سے رو کے کہا ہائے فرزند رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. ابن رسول اللہ اچھانا. بس یہ جملہ سننا تھا. قصائی نے فوراً اپنے جانور پہ کپڑا ڈال دیا. مولا مجھے معاف کر دے, میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہے. مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہیں, فرمائیے. مولا نے کہا تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیا تھا؟ کہا ابن رسول اللہ آپ کے جد کی سنت سے جانور کو پہلے پانی پلاؤ بعد میں ذبح کرو. مولا نے کہا تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ تو خنجر سے تو ذبح نہیں کیا. کہا نہیں مولا میں ہمیشہ خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرتا ہوں. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا اتنا بتا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا؟ کہا نہیں مولا میں چھپا کے ذبح کرتا ہوں. مولا نے فوراً کربلا کے رخ کیا. کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے تھے؟ نہ آپ کو پانی پلایا, نہ خنجر تیز کیا, میری پھپھی کھڑی دیکھتی رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملہ, آخری جملہ. اب میں پڑھنے کی طاقت ہوں. آخری جملے کی زحمت دوں. کسی نے سوال کیا مولا اتنے مصائب آئے, سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے؟ مولا نے مرتبہ سر اٹھایا کہا الشام.
الشام کیا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، شام کا بازار کیوں؟ کہ کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجا ہوا تھا۔ علی کی بیٹیاں اونٹنیوں پہ، ہاتھوں میں پتھر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھیا بیٹھ جاؤ بس میں دو جملے دعا۔ ساتھ پروردگارا، بٹھا دو میں نے دیکھا لوگ بڑی زحمتوں سے بیٹھے تھے۔ ایک سوال کروں، آپ لوگ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے؟ آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے نا؟ لیکن علی و بطول کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اگر آپ زیادہ روئیں گے تو آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا، لیکن ہائے جناب زینب، جب بیبیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے گا۔ آئیں بھی سب ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں مجھے ابھی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، بعض افراد ابھی بھی رو رہے ہیں۔ ایک سوال کروں، آپ سب نے مصائب سنے ہیں، دیکھا کچھ نہیں ہے۔ مولا سجاد نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اب سمجھ میں آیا پوری زندگی کیوں روتے رہے۔ مولا پھر پوری زندگی روتے رہے۔ آئیں بھئی پروردگارا، تجھے واسطہ سید سجاد کے پاؤں میں لگے کانٹوں کا، زخمی قدموں کا واسطہ، جتنے مؤمنین و مؤمنات یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ میرے بہت سے بھائیوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ مریضوں کے لیے کہا گیا پروردگار، اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت۔